آپ سب کو اسلام۔ ہم بہت ہی پرجوش ہیں کہ آج آپ ہماری ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں، اور آج میں خاص طور پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ پاکستانی ہیں۔ میں بہت ہی پرجوش ہوں کہ آج آپ ہماری ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کچھ مہینے پہلے پاکستان میں تھا اور وہ بہت ہی زبردست سرزمین ہے، اور میں وہاں بہت ہی عظیم بہن بھائیوں سے ملا اور دنیا کے لذیذ ترین کھانوں سے لطف اندوز ہوا۔ ہمارا یہ دورہ بہت ہی زبردست ثابت ہوا، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ انڈیا، وسطی امریکہ میں جہاں کہیں بھی قیام پذیر ہیں۔ میں یہاں امریکہ میں موجود ہوں، اور آج میں آپ کو یہاں اپنے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آج ایک کہانی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ ان دو آدمیوں کی کہانی ہے جو کہ عظیم شہر کی مصروف ترین گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ وہ بہت ہی گرد آلود سڑک سے ہو کر ایک دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے۔ ان کا نام پطرس اور یوحنا تھا۔ یہ دونوں خدا کے بندے یسوع مسیح کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور وہ اس کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ایک عظیم ربی اور استاد کے زیر نگرانی سیکھا تھا، اور اب یہ عظیم شاگرد پطرس پاک روح سے معمور ہو کر ایک لنگڑے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا آدمی تھا جو کہ چل نہیں سکتا تھا، اور وہ معذور تھا، اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا وہ صرف رینگ ہی سکتا تھا۔ وہ آدمی بڑی ہی آس سے اپنے پاس سے گزرنے والوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ جب وہ مانگ رہا تھا تو پطرس نے اسے دیکھا، اور اس نے اس لنگڑے آدمی سے کہا، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں اور سونا چاندی بھی نہیں ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ فی الفور وہ جنم کا لنگڑا آدمی اٹھ کر چلنے لگا، اور ایک عظیم معجزہ اس کے بدن میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کی ہڈیاں، گوشت، رگیں سب مل کر کام کرنے لگیں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یسوع نے پاک روح کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں عظیم کام کیا، وہ شفا پا گیا۔ خیر، وہ لوگ جو آس پاس تھے انہوں نے غور کیا کہ وہ لنگڑا آدمی جسے وہ ہر دوسرے دن دیکھا کرتے تھے، اور جو آدمی پچھلے کئی سالوں سے بھیک مانگتا رہا ہے، انہوں نے اسے چلتا پھرتا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ معجزہ جو ظہور میں آیا، بڑی جلدی اسی خبر پورے شہر کے آس پاس پھیل گئی، اور لوگ جمع ہونے لگ گئے، اور لوگوں نے اس بات کو بڑی جلدی تسلیم کیا کہ یہ پطرس وہی ہے جس نے دعا کی اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے معجزہ ظہور میں آیا۔ اور اس سے پہلے آپ یہ جانیں کہ وہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم پطرس کے گرد جمع ہو گیا، اور پطرس نے موقع پاتے ہی منادی کرنا شروع کر دی، اور اس نے بڑے جذبے اور کلام میں خدا کی قدرت کے ساتھ منادی کرنا شروع کیا۔ اس نے یسوع مسیح کے اس پیغام کو بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بانٹا۔ یہ ایک ان پڑھ آدمی تھا۔ یہ آدمی صرف ایک پیشہ ور مچھیرا تھا۔ یہ بالکل بھی مشہور نہ تھا، اور اپنی زندگی میں بڑے کام نہیں کیے تھے۔ اس آدمی کو یسوع نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے یسوع میں بلاہٹ ہوئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ چلا بھی تھا۔ اس سے یہ بلاہٹ خود یسوع مسیح کی جانب سے ہوئی، اور وہ روح القدس سے بھر گیا اور منادی کرنے لگا۔ میں آج آپ کے لیے اسی پیغام میں سے کچھ حصہ پڑھنا چاہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام آج آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ یہ کلام 2000 سال پہلے سنایا گیا، لیکن آج بھی یہ کلام آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، کیونکہ یہاں روح القدس اس کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اعمال کی کتاب 4 باب میرے ساتھ کھولیں۔ آج ہم اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 10 سے 12 آیات تک پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو غور سے سنیں۔ اس پیغام کو آپ بہت ہی دھیان سے سنیں جو کلام مقدس کے ذریعے سے پطرس نے آپ کو دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو پطرس نے اس وقت دیا جب اس لنگڑے نے شفا پائی تھی۔ تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ اب 12ویں آیت دیکھیں۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ میں ایک بار پھر اس حصے کو 10 آیت سے پڑھتا ہوں۔ تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص، یعنی وہ اس لنگڑے کے متعلق بات کر رہا ہے۔
جو یسوع مسیح کے نام کی قدرت کے وسیلہ سے معجزہ پا کر تندرست ہو گیا تھا۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ عظیم معجزات بھی ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح آپ کے لیے عظیم معجزات بھی کر سکتا ہے۔ اس نے یہ کلام 2000 سال پہلے ہجوم سے کیا، مگر آج بھی وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں اس لنگڑے شخص کے معجزے سے بھی عظیم ترین معجزات کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ سب سے عظیم ترین معجزہ یہ ہے کہ آپ نجات پا سکتے ہیں۔ میرا آج کا پیغام بہت ہی سادہ ہے۔ یہ وہی ہے جو پطرس نے 2000 سال پہلے سنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یسوع ہی واحد راہ ہے، وہی واحد راہ ہے جس کے وسیلہ ہم نجات پا سکتے ہیں۔ آسمان کے تلے کسی دوسرے کے وسیلہ نجات نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا فلسفہ نہیں، کوئی دوسرا مذہب نہیں، کوئی دوسرا نام آسمان کے تلے لوگوں کو نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ تم نجات پا سکو۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ کس سے نجات؟ آپ کو اس مزدوری سے نجات دیتا ہے جس کے آپ حقدار تھے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا، قادر مطلق خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ میں اور آپ خدا کے سامنے بڑے ہی گناہگار تھے۔ میں اور آپ اپنے گناہ کی مزدوری کے حقدار تھے۔ آپ نے جھوٹ بھی بولے ہوں گے، کیا نہیں؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سب جھوٹوں کا حصہ آگ کی جھیل ہوگا۔ آپ زناکاری کرتے رہے اور غیر اخلاقی کام کیے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جنہوں نے یہ سب کام کیے وہ سب اس جگہ جائیں گے جسے جہنم کہتے ہیں۔ آپ لالچی بنے اور مغرور بن بیٹھے۔ لالچ اور نفرت نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اس کی مانند تمام گناہ ہم سے سرزد ہوئے، پوری دنیا سے ہوئے۔ دنیا کے ہر شخص نے خدا کے حضور یہ گناہ کیے۔ دوسرے شاید آپ کے گناہوں کو نہ دیکھ سکیں، ہمارا خاندان، ہمارے پڑوسی اور وہ سب جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، شاید وہ سب ہمارے ان کاموں کو دیکھ نہیں سکتے جو ہم نے کیے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ گناہ کرنا ہی بھول گئے، لیکن خدا تو دیکھتا ہے۔ وہ آپ کی ان تمام سوچوں سے واقف ہے جو آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے تمام گناہوں کو دیکھتا ہے، اور میں اور آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ مرد اور عورت چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر پیدائش میں دیکھیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا ان سے ملاقات کو آیا، تب انہوں نے چھپنے کی کوشش کی اور اپنے گناہ کو خدا سے ڈھانکنے لگے۔ لیکن خدا جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اور وہ جانتا تھا کہ آپ نے کیا کیا۔ ہمیں اپنے ان گناہوں کا دام چکانا چاہیے تھا جنہیں ہم چھپا نہیں سکتے، اور بائبل فرماتی ہے کہ وہ سزا جو آپ کے اور میرے گناہوں کی تھی، بائبل فرماتی ہے کہ وہ ابدی جہنم کی، ہمیشہ کی قید کی صورت میں تھی۔ لیکن آدمیوں کو صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے جہنم سے نجات مل سکتی ہے، اور وہ نام خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی آپ کو آپ کے گناہوں کی مزدوری سے نجات دے سکتا ہے۔ آپ پوچھتے ہوں گے کہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی کیوں، اور صرف ایک ہی شخص اور ایک ہی نام کے وسیلہ سے نجات کیسے پا سکتا ہے؟ اور کیونکہ یسوع مسیح ہی واحد شخص تھا جس نے گناہ کی مزدوری کا اور نتیجے کا دام چکایا۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خدا جس نے ہوا کے پرندوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو تخلیق کیا، وہ خدا جس نے کائنات کے ستاروں کو قائم کیا، ایسے ستارے جو کہ سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہیں، خدا نے اپنے منہ کے کلام کی قدرت سے ہی کائنات کو تخلیق کیا۔ وہ خدا ایک بچہ کی صورت میں آیا، اس نے ایک انسان بن کر جنم لیا، اسے محنت کی اور ایک بڑھئی کی مانند سادہ زندگی گزاری، اور پھر زندگی کے آخری ایام میں اسے منادی کرنا اور سکھانا شروع کیا۔ خدا یسوع میں ایک شخص بنا، اور پھر اسے پکڑا گیا، اور پھر اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کا مذاق بنایا گیا، اسے بہت ستایا گیا،
اسے لکڑی کے ساتھ باندھ کر بڑی بری طرح سے مارا گیا۔ خون اس کے بدن کے ہر ایک حصے سے جاری اور ساری تھا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اسے صلیب اٹھوا کر گلگتا کے مقام پر لایا گیا اور اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کو چھیدا گیا اور وہ مر گیا۔ خدا آدمی کی صورت میں موا۔ یہ ایک خطرناک موت تھی، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کا اس وقت کیا منصوبہ تھا؟ خدا نے میرے اور آپ کے تخلیق کرنے سے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا لیا، اور یہ سب کی سب صلیب کی داستان یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہی بتائی جا چکی تھی، کیونکہ یہ ایک خدا کا منصوبہ تھا۔ یسوع کے آنے سے کئی سو سال بلکہ کئی ہزار سال پہلے یہ بتایا جا چکا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کی مزدوری اور نتیجے کو بھگتے گا، اور یہ کہ اسے ہماری جگہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ عظیم نبی یسایہ نے یسوع کے آنے سے کئی سو سال پہلے ہی یسایہ 53 باب 5 آیت میں لکھ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ خدا کا نبی اور زبور نویس داؤد 22 زبور میں لکھتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ یہ یسوع کے متعلق ہے، اور زبور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں پر کرا ڈالیں گے۔ ہم اس بات کو نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ کئی سو سال اور کئی ہزاروں سال پہلے ہی پیغمبروں نے یسوع کی بابت قلم بند کر دیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے آپ کو اور مجھے نجات دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا، مگر خدا کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلائے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع 3 دن اور رات قبر میں رہا، مگر خدا نے اسے زندہ کر دیا۔ اس کے آسمانی باپ نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور آج بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع کے گردا گرد فرشتے موجود ہیں جو کہ اسے خدا کا ذبح کیا ہوا برا پاک پاک اور پاک ہے کہتے ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ چاروں جاندار اور بزرگ بھی اس کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا کو رہائی بخشی۔ اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کو بھی بخشا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہی خداوند ہے۔ آدم کی نسل میں سے ہر ایک انسان جو آج بھی زندہ ہیں وہ یسوع کے سامنے جھکیں گے، جو کہ خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے گناہ کو مات دے دی ہے۔ اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ میں نے تم سے ابدی محبت رکھی۔ یسوع آپ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس نے دام چکایا۔ اسی واسطے وہ ہماری جگہ مجرم ٹھہرایا گیا، اسی واسطے وہ صلیب پر موا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، اس کا مطلب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آسمان کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے واسطے صلیب پر قربان کیا جائے، اور اسی لیے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ صرف یسوع کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ انسانی تاریخ میں مرد و عورت جواب کے طلبگار رہے ہیں کہ کس کے گناہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں، میں پاک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہوں، کس طرح میرے برے کام، میری غلطیاں، گناہ، بری چیزیں جو کرتا رہا پاک ہو سکتی ہیں۔ خدا کون ہے؟ خدا کس کی مانند ہے؟ میرا کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا، جب یہ زندگی ماضی بن جائے گی؟ مجھے کس طرح معافی مل سکتی ہے؟ بہت وقت پہلے جب خدا نے نظر انداز کیا، بائبل کہتی ہے کہ نظر اندازی کے اس وقت میں بھی خدا نے ہمیں یاد رکھا، لیکن اب وہ ہر ایک کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔
اب وہ پوری دنیا کو توبہ کے لیے بلاتا ہے اور یسوع کی صلیب پر بھروسہ رکھنے کا فرماتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایسا کر چکا ہوں۔ میں نے ایمان رکھا، آج بھی رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح صلیب پر میری خاطر موا اور وہ پھر سے جی اٹھا، اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے پھرا، اور میں نے یسوع کو اپنا خداوند مان کر پیروکار بننے کا انتخاب کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم فیصلہ تھا۔ میں بڑی خوشی سے بھر گیا، جو کہ نجات کی خوشی، یہ جاننے کی خوشی تھی کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ میں اس کے لائق ہرگز نہ تھا، میرے گناہوں کو بخشا گیا، اور جب میں مروں گا تو مجھے ابدی زندگی نصیب ہوگی، کیونکہ خدا نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر مجھ پہ بڑا رحم کیا ہے اور میرے لیے جلالی کام کیے۔ میرے اندر خدا کی حضوری کی خوشی موجود ہے، اور دعا میں اس کے نزدیک ہونے کی خوشی ہے، پرستش میں اس کے قریب ہونے کا احساس ہے۔ مجھے اطمینان ہے، ایسا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، جس کا وعدہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا، اور وہ آج آپ سے بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یسوع پر ایمان لائیں اور گناہوں سے توبہ کریں، اور یسوع کو اپنا خداوند مان کر پیروی کریں۔ اس میں آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنی صلیب اٹھانی ہوگی۔ آپ یسوع پر اس طرح ایمان رکھ سکتے ہیں کہ یسوع آپ کی خاطر موا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی آپ پر طنز کریں، آپ کا مذاق اڑائیں اور ستائیں گے۔ آپ پر آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے یسوع نام پر ایمان لا کر پیروی کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن وہ آپ کے نزدیک آنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو پاک روح بخشے گا، تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو آرام دے، اور پھر آپ کے برے وقت میں بھی آپ کو خوشی اور اطمینان بخش سکے، چاہے حالات جس قدر بھی برے ہو جائیں۔ اور اگر آج آپ اسے قبول کرتے ہیں تو اس سے آپ کے تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے آپ جہنم سے نجات اور ابدی جیون پا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو امید بخشے گا، مقصد دے گا، اور ایسی خوشی ملے گی جو آپ کسی دوسرے میں نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ کو ابدی جیون ملتا ہے، ایسی زندگی جو آپ کو زمین پر اور آنے والی ابدی زندگی دونوں میں میسر ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے پا سکتے ہیں، اور اسی وقت آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یسوع کی جانب رجوع لا سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت آپ کو ابدی جیون بخشے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہوگا اور اپنے منہ سے اقرار کرنا ہوگا، اور یسوع صلیب پر آپ کی خاطر موا اور پھر سے جی اٹھا۔ کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کو بتائیں گے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر موا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے؟ کیا آپ دوسرے خداؤں سے کنارہ کریں گے، اور جنسی گناہوں سے اور اپنے دل کی خواہشوں سے جس کے پیچھے آپ خدا کی مرضی کے خلاف بھاگ رہے ہیں، کیا آپ ان سے کنارہ کریں گے؟ کیا آپ پہلے والی زندگی سے توبہ کریں گے اور یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ جان کر پیروی کریں گے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کے گناہوں کو اسی وقت بخش دے گا۔ وہ آپ کو صاف اور آپ کے اندر ایک نیا مخلوق پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ سب جو اپنے اندر کچھ محسوس کر رہے ہیں اور ایسا کرنا چاہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، اور آپ اسی وقت ایسا کرنے کا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں خدا کی روح کی جانب سے ہے۔ اس بلاہٹ کا جواب دیں، خدا کو جواب دیں، اپنے منہ سے اقرار کریں اور اپنے دل سے ایمان لائیں کہ یسوع صلیب پر آپ کی خاطر موا اور آپ کی خاطر جی اٹھا، اور اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ آج اسے اپنا خداوند جان کے قبول کریں۔ اسے کرنے کے لیے کوئی فارمولہ درکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک دعا کریں۔ اگر آپ اسے عاجزی سے کرتے ہیں تو وہ عظیم معجزہ دکھائے گا، ایسا معجزہ جو ایک لنگڑے شخص کے معجزے سے بھی زیادہ عظیم ہوگا۔ وہ باطن میں معجزہ کرے گا۔ صرف کہیں، یسوع میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔
अजीज खुदावंद, आज हम तेरे सामने आते हैं और तुझसे कहते हैं कि जो कोई भी इस वक्त देख रहा है उनके गुनाहों की ख्वाहिश को बख्श दे, ताकि तू उनकी जिंदगी में अजीम मौजज़ा कर सके, ताकि आप उनके गुनाहों को धो डालें और जैसे ही तौबा करते हैं तो तेरा पाक रूह इन पर आए तो तू उनकी जिंदगी में अजीम मौजज़ा दिखा सके, तू उन्हें अपनी खुशी और इत्मीनान बख्श सके, क्योंकि तू अपने ईमान लाने वालों से वादा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा बहुत शुक्र करते हैं कि तू सलीब पर मसलूब हुआ और हमारे गुनाहों की सजा तूने अपने ऊपर ले ली। तेरा शुक्र हो कि खुदा तूने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया और अपने तख्त की दाहिनी जानिब बिठाया। तेरा शुक्र करते हैं कि जिस वक्त तूने हमें बनाया तू जानता था कि तू ये सब कुछ करेगा। तेरी तारीफ और प्रस्तिश अब से अबद तक होती रहे। हम उस जगह नहीं पहुंच सकते जिस जगह तूने हमारे लिए हमारा दाम चुकाया था। हम तेरा शुक्र करते हैं और अपनी जिंदगियों को तेरे सामने हाजिर करते हैं और दुआ करते हैं कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हम ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।